کا۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَسَيُجَنَّبُهَا الْأَتْقَى الَّذِي يُؤْتِي مَالَهُ يَتَزَكَّى صدق اللہ العظیم۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی واجعل لی وزیرا من اہلی آمین یا رب العالمین۔ ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ تعالیٰ کے ساتھ سے دعا ہے کہ آپ جہاں کہیں بھی ہوں، اللہ تعالیٰ آپ سب کو، ہم سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے، عافیت اور سلامتی عطا فرمائے۔ کیو ٹی وی کی خصوصی نشریات کے تسلسل میں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے تعلق سے خصوصی پروگرام ایک سیریز کی صورت میں پیش کیا جا رہا ہے، پے کرے صدق و وفا، صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جس میں ہمارے ساتھ اس پروگرام میں یعنی ہمارے ساتھ نوجوان ساتھی بھی موجود ہیں، ان کو بھی ہم خوش آمدید بھی کہتے ہیں۔ اور آپ کے علم میں ہے کہ اس سیریز میں ہم جہاں صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فضائل اور مناقب کا ذکر کر رہے ہیں، وہیں ان کے اوصاف کا تذکرہ بھی آئے گا اور ان کے اعمال کا ذکر بھی آئے گا، اور ان کی وہ محنتیں جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مبارک مشن میں لگتی رہیں، ان کا بھی ذکر خیر انشاءاللہ آپ کے سامنے رکھیں گے۔ تو چلتے ہیں ہمارے نوجوان ساتھیوں کی جانب، ان کو خوش آمدید کہتے ہیں اور پروگرام میں شامل کرتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی بیٹا، آپ لوگ خیریت سے ہیں ماشاءاللہ؟ آپ تینوں بھی ٹھیک ہیں ماشاءاللہ؟ چلیے الحمدللہ۔ آج کی بات کو آگے بڑھاتے ہیں۔ ناظرین کرام، پچھلے پروگرام میں ہم نے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے تعلق سے کچھ ان کا تعارف اور کچھ بنیادی باتیں، اور اس بات کو بھی واضح کیا تھا کہ کتاب و سنت، قرآن و سنت کی تعلیم پر مبنی معاشرہ اگر ہمیں دیکھنا ہو تو صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجمعین کی زندگیوں کو دیکھنا ہوگا، ان کی سیرت کا مطالعہ کرنا ہوگا۔ اور پچھلے پروگرام میں ہم نے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مناقب اور فضائل کے حوالے سے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کچھ ارشادات کا ذکر آپ کے سامنے کیا تھا۔ آج انشاءاللہ تعالیٰ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خاص راہ خدا میں مال خرچ کرنے کا معاملہ، اور آغاز وحی سے قبل اور اسلام قبول کرنے سے قبل بھی جو ان کے اوصاف حمیدہ تھے، ان کا کوئی ذکر آپ کے سامنے انشاءاللہ تعالی رکھنا چاہیں گے۔ آج کی بات کو آگے بڑھائیں۔ جی، آج ہم بات کریں گے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خصوصیت، راہ خدا میں مال خرچ کرنے کا معاملہ، اور دوسری بات انشاءاللہ تعالیٰ ہم کریں گے کہ اسلام قبول کرنے سے قبل بھی ان کی زندگی کتنی پاکیزہ تھی۔ اگر میں یہ جملہ تھوڑی سی اس کی وضاحت کروں تو کبھی کسی بت کے سامنے سجدہ نہیں کیا، سجدہ کرنا تو دور کی بات ہے، ابھی ایک واقعہ آپ کو سنائیں گے، بت کو توڑ بھی دیا تھا۔ کیا کیا تھا؟ بت کو توڑ بھی دیا تھا۔ کبھی شراب کو ہاتھ نہیں لگایا تھا۔ اس قدر ان کی زندگی پاکیزہ تھی، فطرت سلامت تھی، اسلام قبول کرنے سے قبل بھی، اسلام قبول کرنے سے قبل بھی پاکیزہ سیرت، اور اسلام قبول کرنے کے بعد تو اس میں اور چار چاند لگ گئے۔ جی، اسی طرح نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک ارشاد مبارک ہے، تم میں سے جو لوگ اسلام سے قبل کے دور میں بہتر تھے وہ اسلام قبول کرنے کے بعد بھی بہتر ہو گئے۔ تو صدیق پہلے بھی بہتر اور بعد میں بہتر سے بہتر ہوتے چلے گئے، اور انبیاء کے بعد علیہم السلام سب سے افضل شخصیت حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی۔ چلتے ہیں آغاز وحی سے پہلے یعنی قبول اسلام سے پہلے کا معاملہ اور ان کی زندگی کے تعلق سے چند دو تین بنیادی باتیں۔ پہلی بات، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تجارت بھی کرتے تھے، اللہ تعالیٰ عنہ کو مال کی دولت، مال کی نعمت سے بھی نوازا تھا، لیکن یہ مال راہ خدا میں خرچ ہوتا، مخلوق کی خدمت پر خرچ ہوتا، حاجت مندوں کی حاجت روائی پر خرچ ہوا کرتا تھا۔ خاص طور پر اس زمانے کے اندر اگر یہ جو قتل و غارت گری کے معاملات ہو جایا کرتے تھے تو آپ کو پتہ ہے کہ بلڈ منی دینی ہوتی، جس کو خون بہا کہتے ہیں۔ ہمارے دین میں بھی ایک تو قصاص کا حکم ہے، قصاص کے حکم میں کیا ہوتا ہے؟ جرم ثابت ہو تو قاتل کو قتل کیا جائے گا، اور خون بہا کیا ہو تو اس کو دیت کہا جاتا ہے کہ بھئی اتنا پیسہ دے دو اور قتل نہ کیا جائے، اتنا پیسہ قاتل دے دے تو اس کی جاں بخشی ہو جائے گی۔ تو یہ دیت کا معاملہ یعنی خون بہا ادا کرنا، بلڈ منی ادا کرنا تاکہ قاتل کی جان بچ جائے، اس کا معاملہ آغاز وحی سے پہلے بھی تھا عربوں میں، ٹھیک ہے۔ اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شخصیت پر اعتماد کیا جاتا تھا۔ ایسے معاملات کو نمٹانے کے لیے، ایسے معاملات کو سیٹل کرنے کے لیے، ایسے معاملات کے فیصلے کرانے کے لیے لوگ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف رجوع کیا کرتے تھے۔ اسی طرح بہت سارے جرائم کہہ لیجئے، اس کی پنشمنٹ ہوتی ہے نا، جرمانے ادا کرنے پڑتے ہیں، جیسے کہ اگر ریڈ سگنل کراس کر دیا موٹر سائیکل پر تو اتنے 100 روپے دینے پڑیں گے، فلاں فلاں۔ تو جرمانے اس زمانے میں بھی عائد ہوا کرتے تھے۔ ان جرمانوں کا تعین کرنا
ان جرمانوں کا فیصلہ کرنا کتنا جرمانہ لگے گا، ان کی ادائیگی کا معاملہ، اس ساری سیٹلمنٹ کے لیے بھی حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ پر اعتماد کیا جاتا تھا اور ان معاملات کو وہ نمٹایا کرتے تھے۔ نہ صرف یہ کہ یہ دیت کے معاملات سیٹلمنٹ اس کی کرواتے یا جرمانوں کی ادائیگی کا معاملہ، بلکہ لوگوں کے درمیان ظاہری بات ہے جب اس طرح کے مسائل آتے تو لوگوں میں جھگڑے پیدا ہو جاتے، تو ان جھگڑوں کا فیصلہ کرنے کے لیے لوگ ان پر اعتماد کیا کرتے تھے۔ معلوم ہوا اسلام قبول کرنے سے پہلے بھی زندگی بہت ہی ان کی پاکیزہ دکھائی دیتی ہے۔ اس سے آگے بڑھ کر وہ حاجت مندوں پر اپنا مال خرچ کرتے تھے، اسلام قبول کرنے سے پہلے بھی اور اسلام قبول کرنے کے بعد بھی۔ بہت اہم بات ہے، اسلام قبول کرنے سے پہلے بھی حاجت مندوں پر مال خرچ کیا کرتے تھے، ضرورت مندوں کی حاجت کو پورا کیا کرتے تھے۔ اچھا، جب یہ باتیں ہم کر رہے ہیں اور سن رہے ہیں تو آپ کے ذہن میں بات آ رہی ہوگی یہی سارے کام رسول اللہ بھی کرتے تھے صلی اللہ علیہ وسلم۔ آغاز وحی سے پہلے بھی اللہ کے پیارے رسول علیہ السلام کی سیرت بہت ہی پاکیزہ ہے، اور حضور علیہ السلام بھی حاجت مندوں کی حاجت پوری کرتے تھے، ضرورت مندوں کے کام آیا کرتے تھے، یتیموں کے ساتھ بھلا سلوک کیا کرتے تھے۔ تو گویا جو سیرت ہمیں حضور کی دکھائی دیتی ہے صلی اللہ علیہ وسلم، ویسے کردار صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بھی ہمیں دکھائی دیتا ہے۔ اچھا، اسلام قبول کر لینے کے بعد بھی سلسلہ جاری رہا۔ آپ اور ہم جانتے ہیں کہ وہاں غلاموں کی زندگی بڑی اجیرن تھی اور کنیزوں کی زندگی بڑی اجیرن تھی۔ جو غلام اور کنیزیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لے آتے، ان پر ظلم و ستم کے پہاڑ توڑے جاتے، اور صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کیونکہ مال کی نعمت اللہ نے دے رکھی تھی، وہ پیسہ مالکوں کو دے کر ان غلاموں کو آزاد کراتے۔ غلام مشہور کون ہے؟ حضرت بلال رضی اللہ عنہ۔ ان کو آزاد کس نے کرایا؟ حضرت ابوبکر صدیق نے رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ ایسے کئی اور غلام بھی اور کنیزیں بھی تھیں جو ایمان لے آئے تھے اور ان کے مالک ان پر ظلم و ستم کرتے تھے، ان سب سے نجات کس نے دلائی؟ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے۔ اسی طرح اور مواقع، مسجد نبوی کی تعمیر کا معاملہ ہے تو رقم پیش کرنے کا معاملہ، غزوات میں دیگر مواقع پر رقم پیش کرنے کا معاملہ، پہلے بات آگے غلام اور کنیزوں کو آزاد کرانے کے لیے مال خرچ کرنے کا معاملہ، سب سے بڑھ کر سارا کچھ کب خرچ کیا تھا انہوں نے یاد ہے؟ غزوہ تبوک کے موقع پر، ہے نا؟ غزوہ تبوک یاد ہے نا؟ سلطنت روما کے خلاف ایک ایکشن نبی علیہ السلام نے لیا۔ یہ بہت اہم نقطہ، اسلام صرف عرب کے لیے نہیں آیا، اسلام ساری دنیا کے لیے آیا۔ عرب کی حد تک بھی اللہ کے رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کا دین غالب کر کے دکھایا، اور تبوک کا جو موقع تھا، غزوہ تبوک جو تھا، وہ روم کی سلطنت کے خلاف تھا۔ معلوم ہوا عرب سے باہر نکل کر بھی اللہ کے دین کے غلبے کی جد و جہد کو آگے بڑھایا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ یہ موقع تھا کون سا؟ غزوہ تبوک کا، جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو جتنا راہ خدا میں مال خرچ کر سکتا ہے لے آئے۔ سینکڑوں سید العثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پیش کیے، ڈھیروں مال عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پیش کیا۔ آدھے گھر کا مال کس نے پیش کیا؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ، ان کا خیال تھا آج تو میں جیت جاؤں گا۔ ارے وہاں بھی دوڑ لگی ہوئی تھی، ہماری دوڑیں لگتی ہیں کرکٹ کے اندر اور جگہوں پر پتہ نہیں کہاں کا، ہے نا؟ اسٹائل کے اندر اور خرچوں کے اندر اور ڈریسنگ کے اندر اور برانڈز کے پہننے کے اندر، پتہ نہیں کہاں کا، وہاں دوڑ لگی ہوئی تھی نیکی کے معاملے میں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ میرا تو خیال ہے کہ آج تو میں جیت جاؤں گا۔ کس سے؟ حضرت ابوبکر صدیق سے، ان کو میں پیچھے چھوڑ دوں گا۔ جب وہ تشریف لائے تو حضرت عمر فرمانے لگے ان سے کوئی جیت ہی نہیں سکتا۔ کیوں؟ صدیق اکبر پورے گھر کا مال لے آئے، پورے گھر کا مال۔ اللہ کے رسول نے کیا فرمایا؟ وہ بھائی گھر والوں کے لیے کچھ چھوڑ کر آئے؟ ہاں جی، گھر والوں کے لیے اللہ کو چھوڑ کر آئے اور اللہ کے رسول کو چھوڑ کر آیا۔ اللہ اور اللہ کا رسول ہمارے گھر والوں کے لیے کافی ہیں۔ یہ پورا تسلسل اگر ہم دیکھیں تو راہ خدا میں خرچ کرنا محتاجوں پر ہو، مسکینوں پر ہو، ضرورت مندوں پر ہو، مصیبت زدہ لوگوں پر ہو، یا اللہ کے دین کی سربلندی کے لیے ہو، یا غلاموں کے آزاد کرانے کے لیے ہو، ان سارے معاملات میں صدیق آگے ہی نظر آتے ہیں۔ سورۃ اللیل کی ابتدائی آیات سورۃ اللیل کی کچھ آیات ابتدا میں تلاوت کی گئیں۔ وَسَيُجَنَّبُهَا الْأَتْقَى الَّذِي يُؤْتِي مَالَهُ يَتَزَكَّى، جہنم سے کون بچایا جائے گا؟ جو سب سے بڑھ کر تقوی اختیار کرنے والا ہے۔ وہ کون ہے؟ جو اللہ کی راہ میں مال خرچ کرتا ہے تاکہ اس کا تزکیہ ہو جائے۔ اکثر مفسرین کا خیال ہے کہ یہ آیات کریمہ سورۃ اللیل کے آخر میں آخری پارے میں یہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے تعلق سے بیان ہوئی ہیں۔ وہ خوب اللہ تعالیٰ کی راہ میں خرچ کرتے تھے، اتنا کہ سارے گھر کا بھی لا کر اللہ کی راہ میں پیش کر دیا غزوہ تبوک کے موقع پر۔ یہ تو ایک خاص وصف ہے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کہ جس کی طرف ہمیں توجہ کرنے کی ضرورت ہے۔ کیوں؟ اللہ نے ہمیں دیے تو ہمیں بھی راہ خدا میں خرچ کرنا چاہیے۔ ایک اور پہلو جو ان کا خاصہ ہے وہ ہے علم الانصاب۔ کیا؟
نسب تو پتہ ہے نا بھئی، آپ کے ابا کا نام، آپ ان کے ابا کا نام، ان کے ابا کا نام، شجرہ چلتا ہے نا، فیملی ٹری کہتے ہیں نا اس کو، شجرہ. تو عربوں کے ہاں یہ بڑا مزاج تھا. اب آپ کو ہنسی آئے گی، عربوں کو تو اپنے جانوروں کے فیملی ٹری یاد ہوتے تھے. ہاں کتنی عجیب بات ہے نا. وہ جانوروں سے خاص و اونٹ سے محبت کرتے تھے، گھوڑے سے محبت کرتے تھے، ان کا نام رکھتے تھے. تو یہ گھوڑا کس کا بچہ، اس کا نام بھی تھا. یہ اس کا ابا کس کا بچہ تھا، اس کا نام بھی تھا. ان کو تو اپنے جانوروں کے فیملی ٹری. عجیب لگ رہا ہے نا آپ لوگوں کو، کتنی مسکراہٹ آ رہی ہے. ایسا غضب کا حافظہ عربوں کے پاس تھا. تو جنہوں نے جانوروں کے نام یاد کر لیے تھے اور جن کو جانوروں سے محبت تھی تو جانوروں کے نام یاد کر لیے. بڑا دلچسپ نکتہ آ رہا ہے. جب ان کو اللہ اور اللہ کے رسول سے محبت ہو گئی ہوگی تو انہوں نے اللہ اور اللہ کے رسول کی ہر بات کو یاد کیا ہوگا. قرآن کیسے ہم تک پہنچا؟ حافظے کے ذریعے سے بھی پہنچا، تحریر کے ذریعے سے بھی پہنچا. اللہ کے رسول علیہ السلام کی حدیث مبارک ہم تک حافظے کے ذریعے بھی پہنچی اور تحریر کے ذریعے بھی پہنچی. تو جن عربوں کو اپنے جانوروں سے محبت تھی اور جانوروں کے شجرے ان کو یاد تھے، فیملی ٹری، جب ان کو رسول اللہ علیہ السلام سے محبت ہو گئی اور اللہ سے محبت ہو گئی تو اللہ کی ساری باتیں اور رسول اللہ کی ساری باتیں ان کو یاد ہو گئی. نکتہ سمجھ آیا؟ اچھا، بات کیا چل رہی تھی؟ علم الانساب، نسب سے متعلق علم. یہ بڑا خوب علم تھا حضرت ابوبکر صدیق کے پاس رضی اللہ تعالی عنہ، اور بڑے بڑے لوگ آیا کرتے تھے، ان سے ڈسکشن ہوا کرتا تھا. یہی ان کو فائدہ بعد میں ہوا. کس اعتبار سے؟ جب اللہ کے دین کی دعوت کو پیش کرنے کا موقع آیا، جب اللہ کے دین کی دعوت کو پیش کرنے کا موقع آیا تو مختلف لوگوں سے بات چیت ہوتی. تو جب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ کسی قبیلے کے سردار سے بات کرتے، بڑے لوگوں سے بات کرتے، مختلف علاقوں کے لوگوں سے بات کرتے تو ان کو ان کے بڑوں کے بارے میں بتاتے تھے، ان کے نسب کے بارے میں بتاتے، جس کا فائدہ کیا ہوتا تھا؟ وہ ویسے ہی ڈھیر ہو جاتے تھے، ہمیں اچھی طرح جانتا ہے اور اب ان کے سامنے دین کی دعوت رکھی جائے گی تو وہ قبول کر لیں گے. یہ علم الانساب کا بھی خاص پہلو ہے. یہ خاص علم بھی سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی طرف سے عطا ہوا تھا. تو آج تو وقت مکمل ہوا میری گفتگو کا. دو بنیادی باتیں، ایک اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کے حوالے سے محنت کا معاملہ اور خرچ کیے چلے جانے کا معاملہ، اور دوسرا علم انصاب کا پہلو بھی ہمارے سامنے آیا. اور دو تین دلچسپ باتیں بھی آ گئیں. حافظہ عربوں کا بڑا غضب کا تھا اور ان کو اپنے جانوروں تک کے بھی فیملی ٹری، شجرے یاد ہوا کرتے تھے. جی ناظرین کرام، اس وقت گفتگو مکمل ہوتی ہے اور فارمیٹ کے مطابق آگے چلتے ہیں اور اب ہم لیں گے اپنے ساتھیوں کے سوالات اور معلوم کرتے ہیں کہ آج ان کے ذہنوں میں کیا سوالات اٹھے. تو پہلا سوال کس کی طرف سے آ رہا ہے؟ جی بیٹا بتائیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی جیسا کہ آپ بتا رہے تھے، غزوہ تبوک کے موقع پر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے جو ہے نا مال نہ خرچ کرا گیا تھا. تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے گھر میں جو بھی مال تھا وہ اللہ کی نبی کے لیے بارگاہ میں جو نا لے آئے تھے. تو اس وقت کے لیے تو یہ قربانیاں دینی نہایت ہی آسان ہوا کرتی تھی کیونکہ ایمان کا جذبہ ایسا ہوا کرتا تھا. تو آج ہمارے اندر تو ایمان والا وہ جذبہ تو ہے نہیں، تو ہمارے لیے وہ قربانیاں دینا کیسے آسان ہو جائے؟ ماشاء اللہ، بہت اہم اور مشکل بھی لیکن ضروری سوال ہے. اہم بھی ہے لیکن تھوڑا مشکل بھی اور ضروری بھی ہے کہ جب غزوہ تبوک کا موقع ہے تو پورے گھر کا مال اور آدھے گھر کا مال اور ڈھیروں مال سب پیش ہو رہا ہے. اور حد یہ ہے، سب کو یاد ہوگا کہ ایک صحابی ایسے تھے رضی اللہ عنہ جن کے پاس کچھ بھی نہیں تھا، گھر میں فاقے تھے. انہوں نے کیا کیا؟ اور انہوں نے ایک یہودی کے باغ میں محنت مزدوری کر کے کچھ کھجوریں حاصل کی. گھر میں فاقہ تھا، تھوڑی وہاں پر دیں اور تھوڑی باقی لا کر اللہ کے رسول علیہ السلام کی خدمت پیش کی اور حضور علیہ السلام نے ان کو قبول فرما کر پورے ڈھیر کے ٹاپ پر رکھ دیا. یہ خلوص کے عمل کا، چاہے تھوڑی کھجوریں تھی مگر اس کی کوالٹی بہت بڑی تھی. اب سوال ہے کہ آج یہ کیسے ہوگا؟ وہاں تو ایمان کا جذبہ تھا. آپ کے سوال میں جواب موجود ہے. ایمان وہ دولت ہے جو بندے کو سب کچھ لٹا دینے کے لیے تیار کرتی ہے. اور آج ہمارا مسئلہ ہے کہ آج ہماری ایمان کی کمزوری تھی. اب ایمان کہاں سے ملتا ہے؟ اللہ کی کتاب سے ملتا ہے. اذا تلیت علیہم آیاتہ زادت ایمان. اذا جب اللہ تعالیٰ کا کلام ہوتا ہے کھولتے کیا ہے قرآن کے ساتھ. نمبر 2 سائل مجلس وقون کی نہیں ملیں گے ہٹی والے چنگاری والوں کی مہنگی ملے گی. آیات ہم پڑھ رہے ہیں اللہ کے نبی علیہ السلام کی سیرت کا مطالعہ اور صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین کے واقعات سیرت کا مطالعہ، اس سے بھی ایمان کی کیفیت بڑھے گی. وہ بہت بلند تھے مگر ان کو سامنے رکھ کر ہماری اندر ایمان کی حرارت پیدا ہوگی تو کچھ ہم بھی انشاءاللہ عمل میں آگے اللہ کی توفیق سے بڑھیں گے. یہاں سے کوئی سوال ہے؟ جی بیٹا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرا یہ سوال ہے کہ ہم اپنا مال اللہ کی راہ میں کس طرح خرچ کر سکتے ہیں؟ ماشاءاللہ. اور آپ کون سی کلاس میں پڑھ رہے ہیں ابھی؟ 10th میں. 8 اللہ اکبر. یہ ہے اصل سوال. سوال یہ نہیں تھا کہ کیسے خرچ کر سکتے ہیں. سر ہم 8 کلاس میں پڑھ رہے ہیں، کوئی 9th میں پڑھ رہا ہے، کوئی 10th میں پڑھ رہا ہے. آپ اتنی بڑی بڑی باتیں ہمارے سامنے رکھ رہے ہیں، ہم لوگ کیسے خرچ کریں؟ ایسے ہی نا بیٹا. اچھا یہ بتائیں، کبھی اتوار کو باہر نکلتے کھانے پینے کے لیے؟ نکلتے ہیں نا. پاکٹ منی تو گھر سے ملتی ہے نا، چاہے تھوڑی چاہے زیادہ. تو سمپل سا کام یہ ہے، پاکٹ منی استعمال کریں، کھائیں پی، اللہ تعالیٰ آپ کو عطا فرمائے.
لیکن تھوڑا سا اس میں سے بچا لیں کبھی اور کسی غریب کو کھلا دیں. مشکل ہے؟ حدیث شریف میں آتا ہے اللہ تعالیٰ کی راہ میں کھجور کا ایک دانہ، ایک ٹکڑا، بلکہ کھجور کا ایک ٹکڑا، کھجور بھی نہیں، کھجور کا ایک ٹکڑا دے کر بھی اللہ کی راہ میں دے کر اپنے آپ کو تم جہنم سے بچا سکتے ہو، تو وہ اللہ کی راہ میں دے ڈالو. ٹھیک ہے؟ تو 10-20 روپے کو مشکل ہے، 2-4 دانے تو کھجور کے آ جائیں گے. تو اگر آپ اور اگر بہن بھائی ساتھ ہوں یا آپ کے اسکول کے دوست ساتھ ہوں، یا چلو یار ہر اتوار کو کھاتے ہیں نا، ہر سیٹرڈے کو، اب میں بتا نہیں رہا کیا کیا کھاتے ہیں، صحیح ہے، تھوڑا سا بچاتے ہیں اور کسی کے گھر میں تھوڑا سا راشن دے دیں گے، کسی کے گھر میں ایک وقت کا کھانا پہنچا دیں گے. پاسبل ہے، اسٹوڈنٹس کے لیے بھی پاسبل ہے، تو کوئی مسئلہ نہیں ہے. اور میں نے تو آپ کو وہ حدیث سے مبارک سنا دی، ایک کھجور کا دانہ بھی دے سکتے ہو تو دے کر اپنے آپ کو جہنم کی آگ سے بچانے کی فکر کرو. دوسرا کام کیا ہو سکتا ہے بیٹا؟ ہو سکتا ہے ہمارے پاس نہ ہو لیکن ابو کے پاس تو ہوگا، شاید بڑے بھائی کماتے ان کے پاس ہوگا، چاچو کے پاس ہوگا، ہو سکتا ہے دادا کسی کے زندہ ہوں، یعنی کسی کے پاس ہے، ہمارے پاس نہیں ہے، اور کوئی ضرورت مند ہے یا مسجد کے لیے ضرورت ہے، اللہ کے دین کے کام کے لیے ضرورت ہے، تو ہم ابو کو کہہ تو سکتے ہیں نا، بڑے بھائی کو کہہ تو سکتے ہیں نا، کزنس کو کہہ تو سکتے ہیں، دادا کو، چاچو کو کہہ تو سکتے ہیں. یہ بھی قرآن پاک کہتا ہے کہ اچھی بات کی سفارش کرو گے تو فائدہ ہوگا، ثواب ملے گا. یہ بھی سفارش ہے کہ خیر کے کاموں میں خرچ کرنے کے لیے کسی کو ترغیب دینا ہے، تو خود بھی کر سکتے ہیں جتنا پاسبل، اور دوسروں کو بھی ترغیب دلا کر اللہ کی راہ میں مال خرچ کروانے کی ہم کوشش کر سکتے ہیں. کلیئر ہے؟ چلیں اگلا اور آخری سوال کہاں سے آ رہا ہے؟ آپ کی طرف سے. جی بیٹا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرا یہ سوال ہے کہ حضرت ابو بکر صدیق کس چیز کی تجارت کرتے تھے؟ ہاں ماشاءاللہ. سوال ہے کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کس چیز کی تجارت کرتے تھے؟ وہ کپڑے کی تجارت کرتے تھے، اور پہلے سے کرتے چلے آئے تھے. ٹھیک ہے، کیونکہ ابھی سوال آیا تھا نا، بلکہ بات آئی تھی خرچ کرتے تھے، تو آتا کہاں سے تھا؟ تجارت کرتے تھے. تو معلوم ہوا کہ تجارت تو کر رہے تھے لیکن زیادہ خرچ کیا کر رہے تھے؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی راہ میں. یہ بڑی اہم بات ہے. تو تجارت کپڑے کی کرتے تھے. اور ایک اور دلچسپ بات، اللہ کے رسول بھی پہلے تجارت کرتے تھے، آغاز وہیں سے پہلے، اور صدیق اکبر بھی تجارت کرتے رہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ. البتہ تجارت سے جو مال ملتا، اللہ کے رسول بھی مخلوق خدا پر اکثر خرچ کرتے، اور تجارت سے جو مال ملتا صدیق اکبر بھی اکثر راہ خدا میں اور اللہ کے دین کی سربلندی کے لیے خرچ کیا کرتے تھے. ٹھیک ہو گیا؟ جزاک اللہ خیرن. ناظرین کرام الحمدللہ بڑے اہم اور عملی سوالات آپ نے دیکھے، اور ماشاءاللہ ان اسٹوڈنٹس کے اپنے سوالات ہیں الحمدللہ، اور جس سے ہم سب کی لرننگ ہوتی ہے. اور اچھی بات یہ ہے کہ عمل سے متعلق سوالات آ رہے ہیں. تجارت کا ذکر بھی آ گیا، خرچ کرنے کا ذکر بھی آ گیا، ایمان کی بڑھوتری کا ذکر بھی آ گیا. یہی ہم سب کی فکر ہوگی تو ان پروگرامز، ان واقعات کا یہ فائدہ ہوگا کہ عمل کی طرف ہم انشاءاللہ آگے بڑھیں گے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر اپنی کروڑ کروڑ رحمتیں نازل فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ان کی مبارک سیرت کا مطالعہ کرتے ہوئے ہمیں ان کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے. انشاءاللہ اس سیریز پیکر صدق و وفا جاری رہے گی کیو ٹی وی پر. اگلے پروگرام میں پھر انشاءاللہ آپ سے ملاقات کرتے ہیں. تب تک کے لیے اجازت. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. مقام و مرتبہ دیکھا عجب صدیق اکبر کا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے محسن حضرت ابو سعید رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، سب سے زیادہ مجھ پر ابو بکر کا احسان ہے، مال کا بھی اور ہم نشینی کا بھی.